بندہ سخی ہے، ایک دن میں کسی بندے کے ساتھ خیرات نکالی، پھر بعد میں کوئی سخاوت اس نے کی نہیں تو اس کو سخی نہیں کہا جائے گا۔ سخی وہ مشہور ہوگا جب مشہور اس وقت ہوگا جب وہ اس کی عادت میں شامل ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، دعوت دی، تو ثانی کون ہے؟ ایمان لانے میں ابو بکر، مستدرک حاکم ہے کہ ثانی ابو بکر ہے۔ حضرت علی بچہ تھا، 8 سال کا بچہ تھا۔ مردوں میں ثانی کون ہے؟ ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر تھا، اسے ثانی ہوا۔ یہ ابو بکر کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں آئے، یہ قرآن مجید نے بیان کر دی، امپورٹنٹ ہے، اہمیت دی کہ قرآن میں آ گئی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلایا گیا تھا وہاں پر کہ کافروں کی امانتیں دے کر آ جائیں، اور ابو بکر امین بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں پوری کائنات بھی فدا ہو جائے۔ مال کافر کو کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ ابو بکر میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ ابو بکر غم نہ کر، میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ الگ نہیں کیا، جدا نہیں کیا، ملا دیا کہ نہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو محبت کی انتہا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه۔ آج یہ ہمارا جو درس ہے، کلپ ہے، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 پر ہے۔ اس میں ابو بکر صدیق کے لیے شان بیان ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، وہ وقت یاد کرو جب کافروں نے اپنے دیش سے نکال دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا رسول جو ہے اس کو اول ہے اور دوسرا ثانی بھی اس کے ساتھ تھا، یعنی یہ ثانی سے مراد یہاں پر ابو بکر ہے۔ دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اپنے صاحب سے، صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر سکون نازل فرما دیا۔ وَأَيَّدْنَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، بس جناب باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں میں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے لیے یہ آیت قرآن مجید کی کئی اس میں ان کی شانیں بیان ہوئی ہیں، اوصاف بیان ہوئے ہیں ابو بکر کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ثانی ہیں، ثانی اثنین، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہوگا تو ثانی کون ہوگا؟ ابو بکر۔ اور یہ ابو بکر کو جو ٹائٹل ہے، یہ لقب ہے، یہ ایسے تو نہیں ملا نا کہ صرف اس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا تو وہ ثانی ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ اس کے اوصاف میں یہ چیز داخل تھی، وہ اس حساب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثانی ہے، یہ مشہور ہو چکا تھا۔ جب کوئی چیز وصف یا اچھی عادت مشہور ہو جائے تو پھر وہ ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس کو ٹائٹل بعد میں ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا ایک دو مرتبہ کرنے سے۔ کوئی بندہ سخی ہے، ایک دن میں کسی بندے کے ساتھ خیرات نکالی، پھر بعد میں کوئی سخاوت اس نے کی نہیں تو اس کو سخی نہیں کہا جائے گا۔ سخی وہ مشہور ہوگا، جب مشہور اس وقت ہوگا جب وہ اس کی عادت میں شامل ہو جائے، زیادہ تر بلکہ وہ جب مشہور ہو چکا ہو،
مشہوریت ہو لوگوں میں کہ یہ واقعی سخی ہے. تو ثانی وہ مشہور اللہ تعالیٰ نے جب وہ مشہور تھا دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں بھی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عموماً زیادہ اوقات میں ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ثانی ہے ابو بکر. ایسے ویسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ایک مرتبہ ثانی ہے تو ثانی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، دعوت دی، تو ثانی کون ہے ایمان لانے میں؟ ابو بکر. مستدرک حاکم میں ہے کہ ثانی ابو بکر ہے. حضرت علی بچہ تھا، 8 سال کا بچہ تھا. مردوں میں ثانی کون ہے؟ ابو بکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر تھا، اس لیے ثانی ہوا. پھر جو ہے جنگ بدر میں بھی ثانی ہے، یہ غار کے اندر بھی ثانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک میں بھی ثانی کون ہے؟ ابو بکر ہے. وہاں بھی یعنی کہ زندگی میں بھی ثانی تھا اور آپ کے انتقال کے بعد بھی ثانی ابو بکر ہی ہے. مزار شریف میں ہے اور جنت کے اندر وہ جنت کا باغ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر اللہ کے رسول کے ساتھ ثانی کے طور پر ابو بکر ہے. تو ایک تو یہ ٹائٹل دیا اللہ پاک نے کہ ابو بکر ثانی ہے. اس کا مطلب کہ خلافت کا اہل بھی وہ ہوگا جو ثانی ہو. ایک بندہ اول آئے گا، بلائیں گے اول آ جائے، اس کے بعد کہیں گے نا کہ ثانی آ جائے. تو اس کا مطلب کہ اشارہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثانی آئے ابو بکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ تھے نا، بیٹے بھی تھے، امام حسن حسین بھی تھا، اہل بیت کے لوگ بھی تھے، ابو بکر بھی تھا. لیکن نماز پڑھانے کے لیے ثانی کون بنا؟ مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر ثانی ہے. یہ ابو بکر کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں آئے، یہ قرآن مجید نے بیان کر دی. امپورٹنٹ ہے، اہمیت دی کہ قرآن میں آ گئی. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلایا گیا تھا وہاں پر کہ کافروں کی امانتیں دے کر آ جائیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت نہ دی کہ اس کو قرآن مجید میں پیش کیا جائے. یارو سوچو میرے بھائیوں، شیعہ بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین بنایا کافروں کی امانتوں کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین بنایا، اہل سمجھا کہ یہ کافروں کی امانتیں واپس دے کر آ جائے، اور اپنی جان کا امین. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، اور یہ امت رسول کی، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے. اس کا امین کس کو بنایا؟ کس کو اہل سمجھا؟ کافروں کے مال کا امین بنایا، اہل بنایا، سمجھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اللہ تعالیٰ کی امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، اس امت کی امانت، اس کا امین بنایا ابو بکر کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کافروں کے مال سے بہت اعلیٰ ہے. معلوم ہوا کہ ابو بکر کا شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے. وہ امین بنا کافروں کے مال کا، یہ علی اور ابو بکر امین بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں پوری کائنات بھی فدا ہو جائے، مال کافر وہ کیا چیز ہوتی ہے. معلوم ہوا ابو بکر، اور یہ ابو بکر کی یہ باتیں قرآن میں آئیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قرآن مجید میں نہیں، وہ حدیث میں ہے. قرآن افضل حدیث ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں تھے، اذ یقول الصاحبی، دوسرا ٹائٹل آیا، صحابی ہے. کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوستوں میں سے کسی کو قرآن نے صحابی نہیں کہا سوائے ابو بکر کے. یہاں پر صحابی کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر کو. کہ اذ یقول لصاحبی، جب اپنے صحابی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر. حزن ہے غم کرنا، خوف نہیں ہے. خوف کا لفظ یہاں پر نہیں ہے کہ خوف نہ کر. حزن کہتے ہیں غم، اور غم ہوتا ہے دوسروں کا، خوف ہوتا ہے اپنا. اس کا مطلب یہ جو ہستی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثانی، اس کو اپنی فکر نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ فکر تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچ جائے. اپنی تکلیف نہیں تھی، اپنا خوف نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ حزن تھا، غم تھا. تو غم کہتے ہیں اوروں کا، اور خوف کہتے ہیں اپنا کا، اپنا. تو یہاں پر اللہ نے حزن کہا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہنے لگا اے ابو بکر غم نہ کر. کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ کہا نہ کہا، یہ جدا نہیں کرتا. ابو بکر کو ملا دیا اپنے کے ساتھ. ابو بکر کو ملا دیا نبی نے نام ہے کہ ہمارے ساتھ. یہ نہیں کہ ابو بکر میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے.
ابو بکر غم نہ کر، میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، الگ نہیں کیا، جدا نہیں کیا، ملا دیا کہ نہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو محبت کی انتہا ہے، یہ ابو بکر کے ساتھ رسول کی انتہا ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح سے میرے ساتھ اللہ ہے اس طرح تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ عارضی نہیں ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہے، پوری دنیا کے انتقال تک، اور پھر آخرت میں بھی اللہ میرے ساتھ ہوگا۔ جس طرح سے اے ابو بکر تیرے ساتھ بھی، جس طرح سے میرے ساتھ اللہ ہے تیرے ساتھ بھی ایسا ہے کہ مرنے وفات تک تیرے ساتھ اللہ ہوگا جیسے میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ جس طرح سے میرے ساتھ ہے اللہ، اس طرح سے تیرے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ دائمی ہے، آپ کے ساتھ بھی دائمی ہے۔ میرے سے ایسا نہیں کہ میرے ساتھ تو دائمی ہے اور ابو بکر تیرے ساتھ عارضی ہو، وقتی طور پر ہے، ابھی ہے غار میں نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ نہیں ہوگا تو ابو بکر کو تو بہت بڑا زیادہ غم آ جاتا کہ غار میں تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ساتھ میرے ساتھ نہیں ہوگا، نبی کے ساتھ ہوگا، مجھ سے تو ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی بے وفائی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اور رسول بے وفائی نہیں کرتے۔ اگر ابو بکر وفادار تھا ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پوری وفائی کی۔ تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر گھبراؤ نہیں، جس طرح سے میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وفا دائمی ہے، اس کی رحمت دائمی ہے، اس کی جو ہے نا میرے ساتھ انعامات دائمی ہیں، عارضی نہیں ہے، اس طرح سے آپ کے ساتھ بھی ہے، جس طرح سے میرے ساتھ ہے دائمی ہے، عارضی نہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سکینت نازل کی، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سکینت نازل کی، یا پھر دونوں کے اوپر آئے گا کہ اللہ اور رسول دونوں کے اوپر ملایا، واحد کا صیغہ لایا ہو، یعنی کہ ابو بکر اور عمر ایک ہی چیز ہے۔ پیروی کرنے کے حساب سے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت یہ قرب کی نشانی ہوتی ہے، یہ انتہائی جب قرب ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اور بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ و رسول احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، اس کو راضی کیا جائے۔ واحد کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ قربت کی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر میں بہت قربت تھی، اس لیے واحد کا صیغہ آیا ہے۔ اور پھر بھی اگر دوسری معنی کریں گے نہیں تو جو غم کھا رہا تھا، جو پریشان حال تھا، اس کو کہیں گے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا۔ یہ سکون نازل اس وقت ہوتا ہے جب انعامات اور اکرامات اور رحمت دائمی ہو، دے کر اور چھین لی جائے، دے کر وقتی اور عارضی بعد میں چھین لی جائے تو پھر وہ سکون نہیں دیتی۔ سکون یہ اس وقت دیتی ہے کوئی بھی اللہ کی نعمت جب وہ مستقل ہو، دائمی ہو۔ تو یہ ابو بکر کو سکون تب ملے گا جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ قیامت تک ہو۔ اگر عارضی صرف گار کے بعد پھر ختم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پھر کیوں ملایا کہ ہمارا دونوں کے ساتھ ہے؟ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سکون دے دیا، سکون تو ملتا ہی جب ہے جب عارضی چیز نہ ہو، وقتی طور پر ملے اور اس کے بعد رحمت نکل جائے تو پھر وہ سکون نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ کہ سکون اس وقت ہوتا ہے جب ابو بکر کو دائمی سکون ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ تو یہ چیزیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جیسے بھی ابو بکر صدیق کے لیے شیعہ کی کتاب ہے یہ، اس میں بھی کہتے ہیں قال له اسامہ، حضرت علی سے اسامہ نے پوچھا فہل بایعتہ، اے علی کیا تو نے بیعت کر لی؟ فقال نعم یا اسامہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا نتے امان نے ابو بکر کی بیعت کر لیا اے اسامہ۔ لیکن آگے پھر وہ لکھتے ہیں کہ وہ قرات کے ساتھ کی، یعنی کو خوشی سے نہیں کی تھی، خوشی سے کی تھی اس لیے کہ کوئی حضرت علی کو اوپر زبردستی کرنے والا نہیں تھا، اور حضرت علی جو بہادر تھے تو اس کو کیا ہے کسی سے ڈر کر رہا، ڈرتا تو وہی ہے جو بزدل ہو، جو دلیر ہو، جو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شیر اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شیر ہو، جس کا نام حیدر ہو شیر، تو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈرتا ہے تو وہ قرات کے ساتھ کرتا ہے، جو دلیر ہو وہ تو راضی کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی بات انہوں نے غلط لکھی، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے بیعت بحال کی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی جلد میں ہے احتجاج تبرسی، جلد ثانی میں ہے، یہ وہ اول میں تھی، یہ جلد ثانی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ
नवे इमाम से पूछता है यहया, नवे इमाम रजा क्या कहते हैं, आखिर में आते हैं ना। अबू बकर अगर फिर गए, दीन से हट गए थे, बाद में मुर्तद हो गए थे, दीन इस्लाम पर अमल नहीं किया, अब तो इमाम रजा तो आखिर में आते हैं ना, नवे इमाम है, वो फिर क्यों तारीफ करते हैं। लिखा हुआ है लस्तो बेमुनकर फजल उमर वलाकिन अबा बकर अफजल मिन उमर, ये लिखा हुआ है कि मैं उमर की फजीलत का इनकार नहीं करता, लेकिन अबू बकर उमर से भी अफजल हैं। ये नवे इमाम साहब जो है ना, ये एहतजाज तिब्रिसी जल्द 2 में और सिफा नंबर 247 पे कहते हैं कि मैं उमर की फजीलत का भी इकरारी हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि उमर और भी अच्छे हैं, उससे भी जो है ना अफजल हैं उमर से भी। ये देखें कि नवा इमाम भी तारीफ कर रहा है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी बेत कर रहे हैं, कुरान भी उसकी तारीफ कर रहा है, तो बाकी फिर क्या बचा, बाकी लोग क्यों नहीं मानते। अल्लाह ताला आप हम सब लोगों को जो है ना सही समझने की तौफीक का अता फरमाए, और कुरान मजीद की ये जो आयत का सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ कुरान मजीद से आयतें जो है ना वो इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला आप और हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।